جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مالک میرا جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وبذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی اور دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، آج کا جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر ہر ایک انسان کے ساتھ میں مسائل ہیں، حالات ہیں، لیکن ان حالات سے نکلنے کے لیے، مسائل کا سامنا کرنے کے لیے رب کریم نے بہت سارے اسباب ہمارے اور آپ کے سامنے مہیا کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو رب کریم نے ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمائی، وہ اپنا کلام ہے، جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ دوسرا، اس کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اور اس کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے رب کریم نے دوسرا جو ہمارے اور آپ کے ساتھ میں احسان کیا، وہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اور آپ کو دیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو زندگی گزارنا ہو، وہ تو گزار سکتا ہے، لیکن کیسے گزارنا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو اللہ نے تو بہت سارے احسانات ہمارے اور آپ کے ساتھ میں کیے۔ انسان کو ان ساری باتوں کو غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ گزشتہ ہفتہ جو بات چل رہی تھی، وہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ رب کریم نے جو کامیابی کی ضمانت اور دین کی تکمیل بتلائی ہے، وہ صرف ایمان اور عمل صالح سے وابستہ نہیں ہے، اور صرف اسی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ انسان کی ذمہ داری رب کریم نے کچھ اور بھی رکھ دی۔ فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور آگے کہا: ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں۔ اللہ چاہتا تو یہاں پہ ان المسلمین بھی کہہ سکتا تھا، ان المؤمنین بھی کہہ سکتا تھا، اور بھی دیگر کوئی الفاظ ہوتا تو وہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن خاص کر کے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی قید رب کریم نے نہیں لگائی، اس لیے کہ اللہ ہر ایک انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے، ہمارا دل وسیع نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر جتنی جگہ ہوتی ہے ہم اور آپ دوسروں کے لیے اتنا ہی سوچتے ہیں اور اتنی ہی جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ تو رب ہے، سب کا ہے، صرف اور ہمارا اور آپ کا نہیں، وہ تو سب کا ہے۔
تو سب سے پہلی بات جو رب کریم نے کہی ان الانسان لفی خسر، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک انسان سے مخاطب رب کریم ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آگے کہا مگر وہ لوگ وہ نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں۔ اب صرف اسی پہ بس نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور عمل صالح بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دن کے اندر 5 وقت کی نماز تو ہو جاتی ہے، یہی تو کم سے کم ہے، چلو یہی عمل صالح ہے۔ 2 چیزیں تو ہمارے اور آپ سے تو الحمدللہ ہو جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ اسی پر بس نہیں ہے، ان دونوں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اور ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے کہا 2 شرط اور بھی رب کریم نے لگائی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا ہے ایمان والوں کو، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان کی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بازاروں ہی میں صرف حق بات کی جائے، یا دعوت و تبلیغ کی نسبت سے کوئی بات ہو تو ہی صرف حق بات کی جائے، تانے گھر میں بھی کر سکتے ہیں حق بات کو، اپنے اولاد سے بھی حق بات کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بھی حق کا ہی مظاہرہ کرتے رہو، اور ان کو بھی وصیت کرتے رہو، بچوں کو بھی وصیت کرو، یہ بھی حق بات ہوگی، اپنے گھر والوں کو بھی وصیت کرو، یہ بھی حق بات ہوگی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کیسے بھی ہوں، ہر ایک اعتبار سے وتواصوا بالحق کا ہر ایک مومن کو، ہر ایک مسلمان کو اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات فرمائی وتواصوا بالصبر، کہا صبر کی بھی تلقین کرنا۔ یہاں صبر بمانا یہ نہیں ہے کہ انسان پر کوئی حالات آ جائیں، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ انسان اس کو برداشت کر لے، اس کو بولا جائے گا وہ صبر کر رہا ہے، نہیں۔ یہاں صبر بمانا علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صبر کے معنی یہاں پہ کسی انسان کو برائی سے روکنا ہے، اب وہ چاہے باہر والے ہوں، مارکیٹ والے ہوں، بازار والے ہوں، دکان والے ہوں، تجارت والے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی کونے کے رہنے والے انسان ہوں، معاشرے والے ہوں، خاندان والے ہوں، یا گھر کے بچے ہوں، ہر ایک انسان کے ساتھ میں وتواصوا بالصبر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہاں صبر ممانا کسی انسان کو برائی سے روکنا ہے۔ اگر انسان اعمال صالحہ کر رہا ہے، ایمان کر رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، کہا وہ انسان کامیاب بھی نہیں۔ 2 تو ہم کر رہے ہیں، 2 کو چھوڑ رہے ہیں، اگر 2 کریں گے 2 کو چھوڑیں گے تو بھی ہم اور آپ ناکام ہو جائیں گے۔ واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ لے لیجئے، گزشتہ ہفتہ بات بھی چل رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل امین کو کہ جا کر کے بستی والوں کو نیچے سے اوپر کر دو، اور ایسا پلٹو کہ نیچے کے لوگ اوپر کے لوگ نیچے ہو جائیں، زمین کو ایسا پلٹ دو۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا کہ اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو لمحہ برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر بھی وہ تیری نافرمانی نہیں کرتا ہے، اس کو بھی ایسا الٹ دیا جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہاں اس کو بھی الٹ دو۔ کہا کیوں؟ وہ تو تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے پاس اچھائی بھی تھی، ایمان بھی تھا، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر انسان برائی کو دیکھ رہا ہے اور برائی کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان اس برائی کو نہیں روکتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ انسان احساس بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو روکتا بھی نہیں ہے، گویا وہ انسان اس برائی کے کرنے والے پر یا اس برائی کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر راضی ہوا، جو انسان راضی ہوا سمجھ لیجیے وہ برابر کا شریک ہو گیا۔
اس لیے رضا علی المعاصی، جو انسان گناہوں کو دیکھتے ہوئے اس پر خاموش ہے اور وہ سمجھ لو وہ خوش ہو رہا ہے، تو سمجھ لو اس کی بھی گرفت ہونے والی۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ اچھے اچھے لوگ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم کو کچھ ہدیہ تحائف دیتے ہیں، آنا بند ہو جائے گا، ان کا دل ٹوٹے گا۔ میرے بھائیوں، ان کے دل کے ٹوٹنے کی ہمیں اور آپ کو فکر ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے یہ فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم آباد ہو یہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ فیضی ایک آدمی تھا اور وہ اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب بھی کرتا تھا۔ اکثر لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، اور بہت ماہر آدمی تھا وہ، اکبر کا خادم بھی تھا اور ان کا وزیر بھی تھا وہ۔ اور حقیقتاً اس کے پاس علم بہت زبردست تھا۔ اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور 2 جلدوں میں اس نے تفسیر لکھی ہے۔ ان تفسیر کے اندر کوئی بھی لفظ ایسا نہیں آیا ہے جو نقطے کے ساتھ میں، بغیر نقطے کے اس نے پوری تفسیر لکھی ہے۔ اب سوچو کتنا ماہر ہوگا۔ آج تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک جملہ بنانا ہو تو اس میں نہ جانے کتنے نقطے والے حروف آ جائیں گے۔ اس نے پوری تفسیر لکھ دی مکمل 2 جلدوں کے اندر، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آیا جس میں نقطہ لگا ہوا، جیسے باقی نیچے نقطہ ہوتا ہے، تاکہ اوپر نقطہ ہوتا ہے، جیم کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، ایسا کوئی لفظ لایا ہی نہیں جس میں نقطہ لگا ہو۔ اب اس کے پاس کتنا علم رہا ہوگا۔ وہ فیضی ایک بار حجام کی دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنی داڑھی کو تراش رہے تھے، داڑھی بنا رہے تھے۔ ایک بزرگ کا سامنے سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ فیضی صاحب بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا آغا ریشمی تراشی۔ اس وقت میں فارسی لفظ بولا، فارسی زبان بولی جاتی تھی، انہوں نے وہ استعمال کیا کہ آقا آپ داڑھی بنوا رہے ہیں، داڑھی مڈوا رہے ہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، وَلے دلے کسے نمی تراشم، میں تو داڑھی ہی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑی موڑ رہا ہوں۔ حالانکہ اس کی بات بالکل برابر تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ اپنی ذات کے اوپر ہی کر رہا تھا، کسی کے دل کو تو نہیں توڑ رہا تھا۔ وہ بزرگ نے فوراً اس انسان کو جواب دیا اور کہا بلا وَلے دل رسول می تراشی، تم داڑھی تو موڑ رہے ہو، بات صحیح ہے، لیکن تم دل رسول کو تراش رہے ہو، تم نبی کے دل کو کھرچ رہے ہو۔ وہ وقت کے لوگ تھے کہ جو فوراً برائی کو دیکھتے تھے اور فوراً تنبیہ کرتے تھے۔ آج تو ہم اور آپ ہیں، اس لیے نہیں بولتے کہیں ایسا نہ ہو فلاں صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ کا حکم آباد ہو، یہ ہم کو فکر کرنا ہے۔ اس کا دل ٹوٹتا ہے، ٹوٹتا رہے، لیکن اللہ کا حکم آباد ہو، یہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے۔ جب ہم اور آپ یہ فکر کریں گے جبھی جا کر کے رب کریم ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس لیے کہ اس صورت کے اندر جو رب کریم نے اشارہ کیا ہے وہ یہی کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو۔ نہی عن المنکر کو بھی سلیقے کے ساتھ کرنا ہے اور امر بالمعروف کو بھی سلیقے کے ساتھ کرنا ہے۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن